أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. دنیا کے اندر یہ دستور ہے کہ طاقتور لوگ کمزوروں پر ہنسا کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا ٹھٹا کرتے ہیں، خاص طور پر جب نظریات کے اعتبار سے ان میں اختلاف ہو تو بات اور زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے. آج دنیا میں دیکھ لیجئے کہ مسلمان جہاں اقلیت میں ہے، کم تعداد میں ہے اور ان کی حیثیت کمزور ہے، وہاں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان پر ہنسا جاتا ہے، ان کا ٹھٹھا کیا جاتا ہے. یہ مشرکین، یہ کفار، یہ ہنود مسلمانوں کو دیکھ کر کے اندر اندر سے چڑھتے بھی ہیں اور آپس میں ان کا مذاق بھی کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں کہ آپس میں کرتے ہیں بلکہ سر عام اب تو کرنا شروع کر دیا ہے. ایوانوں کے اندر بھی، ان کے سرکاری اور حکومتی دفاتر کے اندر بھی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. میڈیا پر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان ڈیبیٹوں کے اندر اسلام پر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو لے کر کے مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر اگر دیگر مذاہب والے مسلمانوں کو ہنستے تو اتنی کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں تھی، لیکن خود ہنود اور مشرکین جو ہے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے مذہب کو لے کر تبصرے کرتے ہیں اور تبرہ بازی کرتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ تعجب کی چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کے مذہب کے اندر اس قدر کمیاں ہیں، اتنے نقائص ہیں، اتنے عیوب ہیں کہ ان کو تو خود اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بولی تو بولی، چھلنی بھی بولی جس میں 70 چھید. وہ بولی تو بولی، چھلنی بھی بولی جس میں 70 چھید. ان کو تو کوئی حق ہی نہیں تھا کہ اسلام پر کچھ تبصرہ کرتے، مگر ان کی عقلیں ماری گئی ہے. اور یہ سلسلہ ابھی سے نہیں ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یہ مجرمین اور یہ کفار لوگ مسلمانوں کے پاس جب آتے ہیں تو ان کا ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں. چنانچہ مکہ المکرمہ کے اندر جو کمزور مسلمان تھے، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان مسلمانوں پر یہ کفار، یہ مشرکین ہنسا کرتے تھے. ان میں ان کے جو بڑے سرغنہ تھے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید ہے، عتبہ ہے، عاصم ہے، یہ سب کے سب، یہ سب ملعون جو خود لعنت کے اندر مبتلا تھے، شرک اور بت پرستی کے نجاست کے اندر اور اس کی پلیدگی کے اندر مبتلا تھے.
ان مسلمانوں کی توحید پر اور اسلام پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں کے اشارے سے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، آنکھیں مار کر کے آپس میں باتیں کرتے تھے یہ لوگ کہ دیکھو ان کو دیکھو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، غمزہ کہتے ہیں آنکھوں کے اشارے سے آنکھیں مار کر کے کسی کی برائی بیان کرنا اور اس کی حقارت کو بتلانا۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اتنا ہی نہیں، یہ جب اپنے گھر لوٹتے ہیں تو گھر جا کر کے مسلمانوں کا بطور دل لگی کے تذکرہ کیا کرتے ہیں، ان کی مسلمانوں کے متعلق گفتگو ہوتے ہیں اور دل لگی کے طور پر بیٹھتے ہیں، آپس میں گپ شپ چلتے ہیں تو بات نکلتی ہے، تو کس کی نکلتی ہے؟ مسلمانوں کی، تاکہ تھوڑی سی تفریح ہو جائے کہ وہ ایسے ہیں نہ ویسے ہیں، نہ یہ کرتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں۔ تو تفریح کے طور پر گھر جا کر کے بھی یہ لوگ سکون سے نہیں بیٹھتے ہیں، پورے دن مسلمانوں سے سامنا ہوتا ہے تو ہنستے ہیں، ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہنستے ہیں، گھر جا کر کے بھی ان کا تذکرہ، ہر وقت ان کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے گمراہی پر، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان کو کہتے تھے صابی، یعنی دین سے ہٹا ہوا، دین سے پھرے ہوئے، حالانکہ خود گمراہی پر تھے، اور ان مسلمانوں کو کہتے تھے کہ یہ راستے سے ہٹے ہوئے، بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ لوگ۔ آگے قرآن نے بہت عجیب انداز میں کہا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ان کفاروں کو مسلمانوں پر کوئی نگراں اور ٹھیکیدار بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ تم ان کا تبصرہ کرو، ان کے پیچھے پڑے رہو، ان کی نگرانی کرو، ان کی نگہداشت کرو، تم کوئی ان کے ٹھیکیدار نہیں ہو۔ اور یاد رکھو انقلاب آتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، یہ دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور پورا پاسا پلٹ جائے گا۔ تم ان پر ہنسا کرتے تھے، ان کمزوروں پر، یہ لوگ جو ہے آخرت کے اندر خوش عیشی میں، نعمتوں میں ہوگے اور جنت میں ہوگے، مسیحیوں پر اور تخت پر بیٹھے ہوئے ہوگے، وہ تمہاری بدحالی کا نظارہ کریں گے اور پھر تم پر ہنسیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج دین بدل گیا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں میں اسی طریقے سے دینوں کو الٹتے پلٹتے ہیں۔ اب معاملہ الٹا ہو گیا، مسلمان جو کمزور تھے وہ طاقتور ہو گئے آخرت میں، اور یہ لوگ جو طاقتور تھے وہ کمزور ہو گئے۔ یہ مسلمانوں پر ہنسا کرتے تھے، اب مسلمان جو ہے ان پر ہنسیں گے اور کہیں گے دیکھو تمہارا کیا حال ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسیحیوں پر تخت پر بیٹھے ہوئے ان کی بدحالی کا یہ مسلمان نظارہ کریں گے۔ پھر آگے قرآن نے کہا هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کفاروں کو ان کے کیے ہوئے کا بدلہ بہت خوب ملا۔ دنیا میں وہ گمراہی پر تھے، راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، جہنم میں گئے، دنیا میں مسلمانوں پر ہنستے تھے تو جیسا کرنا ویسا بھرنا، کما تدین تدار، تم جیسا معاملہ کرو گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، جزا اور سزا جن سے عمل سے ہوا کرتی ہے۔ تم ہنستے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، اب تم پر ٹھٹھا کیا جائے گا اور ہنسا جائے گا۔ اس میں پیغام ہے عنایت، اور پیغام کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ کفار اگر تم پر لعن طعن کریں، تم پر ہنسے، تمہاری ٹھیکڑی اڑاوے، تمہیں کمزور جانے، تمہارے متعلق آپس کے اندر بیٹھ کر کے دل لگیا کیا کریں، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا دین سب سے اونچا دین ہے، آپ کا مذہب سب سے اچھا مذہب ہے، آپ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ لوگ ہزاروں معبودوں کو مانتے ہیں، آپ ان سے کئی گنا بہتر ہے، یہی دین برحق ہے، وہ دین آخرت میں آنے والا ہے کہ پورا پاسا پلٹ جائے گا کہ یہ لوگ جو آپ پر ہنسا کرتے تھے آپ لوگ ان پر ہنسو گے۔
اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی لا دیتے ہیں یا حالات بدل دیتے ہیں. دنیا میں نہیں ہوتا تو آخرت میں تو کوئی گیا ہی نہیں. یہ دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے. آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے. ان کے لیے جو سزا ہوگی وہ ہمیشہ کی سزا ہوگی، ان پر جو لوگ ہنسیں گے وہ ہمیشہ کے لیے ہنسیں گے. تو ان آیتوں کے اندر یہ پیغام ہے، مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ نا امید ہونے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے خوش رہو، اپنے مذہب پر آگے بڑھو، ترقی کرو اور اللہ سے امید رکھو، اور ان لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان مت دو. اخباروں کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف باتیں آتی ہیں، اخباروں میں ہی مت پڑھو، پڑھو ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں. ٹی وی ہے، ٹی وی پر تو دیکھو، چھوڑ دو. یہ تو کرتے رہیں گے، اور پرانے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جو چیز برحق ہوتی ہے نا تو تیر کے نشانات سارے اسی کی طرف ہوتے ہیں. چور اسی گھر کے اندر ڈاکہ ڈالتا ہے جس گھر کے اندر خزانہ ہوتا ہے، خالی گھر کے اندر چور ڈاکہ نہیں ڈالا کرتا. اس لیے مذہب برحق ہے اور یہ پھیلا ہے اور انشاءاللہ پھیل کر رہے گا. قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر مومنین ہو، واقعی سچے مومن ہو تو سر بلند رہو گے، تمہارا سر اونچا رہے گا. وقتی اور عارضی طور پر کچھ کمزوری ہوتی ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں ہی ہم کایا پلٹ دیں گے. دنیا میں اگر نہیں ہوا، تم نے نہیں دیکھا اپنے آنکھوں سے، تو آخرت کے اندر تو دیکھ ہی لو. ان آیاتوں کے اندر یہ مضمون ہے. میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں، سنیے. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. بلا شبہ وہ لوگ جو مجرم ہیں اور کفار ہیں وہ مسلمانوں پر ہنسا کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور یہ جب اپنے گھر کو لوٹتے ہیں تو بطور دل لگی کے مسلمانوں کا تذکرہ کیا کرتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لوگ بہکے ہوئے اور بھٹکے ہوئے ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ان کفاروں کو مسلمانوں پر نگراں اور ٹھیکیدار بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج مومنین ان کفاروں پر اب ہنسیں گے. پورا معاملہ پلٹ گیا. آج مومنین ان کفاروں پر اب ہنسیں گے، ان کو موقع مل گیا. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، یہ مسحری اور تخت پر بیٹھے ہوئے ان کفاروں کی بدحالی کا نظارہ کر رہے ہوگے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ان کفاروں کو ان کے کیے ہوئے کا بدلہ کیا خوب ملا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان مضامین کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان اور اسلام کو ترقی عطا فرمائے. اللہ